بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زینب عثمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گی وہ ہے واٹ از اے چائلڈ، بچہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ بچے کے بارے میں اسلام سے ہمیں کیا نظریہ ملتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی فطرتہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنائیں یا نصرانی یا مجوسی۔ اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بچہ، پیدا ہونے والا بچہ انسانی فطرت پر ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے۔ ایک انسان یا بچہ اللہ کی بہترین تخلیق ہے۔ انسان کا اللہ احسن الخالق ہے۔ آئیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ مغرب نے ہمیں بچے کے بارے میں کیا تصورات دیے، اور ساتھ ساتھ ہم ان تصورات کو دین کی روح سے بھی دیکھتے ہیں۔ آیا یہ تصورات صحیح بھی ہیں یا نہیں؟ باطل کو رد کرنے کے لیے ہمیں باطل کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ There are some metaphors about a child۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ میٹافر ہوتا کیا ہے۔ اردو میں اسے تمثیل کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دوں۔ واٹ از اے میٹافر؟ اے میٹافر از اے ورڈ اور اے phrase that is used to make comparison between two unlike things, people, animal, place, etc., which in result improve our understanding. Example: Time is money, life is a garden۔ بچے کے بارے میں پہلی تمثیل مثال جو مغرب میں دی جاتی ہے وہ ہے خالی برتن، empty vessel۔ نمبر 2، a clean slate، صاف سلیٹ۔ نمبر 3، clay، گیلی مٹی۔ نمبر 4، sponge۔ آئیں اب ان چاروں مثالوں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ان کی لمیٹیشن شیئر کرتی ہوں۔ لمیٹیشن آف دیز میٹافرز۔ نمبر 1، inorganic death۔ نمبر 2، limited capacity۔ نمبر 3، inability to grow۔ نمبر 4، dependency on external agency۔ نمبر 5، lack of free will۔ آج سے کئی سال پہلے یونان کے اندر یہ تماثیل پائی جاتی تھیں، اب دوبارہ لوگ انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 5 تماثیل کا ذکر کروں گی، جن میں سے 4 بیان کر چکی ہوں۔ آئیں اب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ اسلام کا اور انسانی عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کیا قرآن میں کوئی مثال میٹافر موجود ہے انسان کے بارے میں؟ ذرا سوچیں۔ نمبر 1، خالی برتن۔ کیا بچہ خالی برتن ہے؟ آپ اس دعا پر ذرا غور کیجئے۔ فَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اضافہ اس چیز سے ہو سکتا ہے جس میں پہلے سے کوئی چیز موجود ہو۔ فرض کریں میرے ہاتھ میں خالی گلاس ہے، میں آپ سے کیا کہوں گی کہ اس میں پانی ڈال دیں، تو آپ اس میں پانی ڈال دیں گے۔ خالی برتن میں اضافہ تو نہیں کیا جا سکتا، کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ خالی برتن بچے کے لیے ایک درست مثال ثابت نہیں ہوتی۔ انسانی وجود میں جو پہلی بوند ٹپکائی گئی وہ توحید کی ہے، اور انسان علم کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، علم کے بغیر پیدا نہیں کیا گیا، اور علم کی وجہ سے ہی انسان کو دوسری مخلوقات پر بھی ترجیح حاصل ہے۔ آئے بات کرتے ہیں دوسری مثال کی، صاف سلیٹ یا کورا کاغذ۔ بچے کو کورا کاغذ کہنا درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسماء الحسنی سکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا کیوں نہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مالک نے اپنے بندے کو اپنی پہچان کروائی ہوئی ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو بدکاری اور پرہیزگاری کی سمجھ دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حیا انسان کے اندر فطرتاً پائی جاتی ہے۔
دوسری بات کہ یہ میٹافر بے بسی اور ہیلپ لیسنس کا ہے۔ کاغذ کے اوپر کوئی اور لکھ سکتا ہے، خود کاغذ کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ نفس انسانی کے اندر جو علم پایا جاتا ہے وہ تدبر کے ذریعے سے بھی پیدا ہوتا ہے، مشاہدے کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے، تجربے کے ذریعے بھی آتا ہے، تفکر کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رب کریم القا بھی فرماتے ہیں، انسانی وجود میں علم خارجی اور داخلی دونوں عوامل سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ صاف سلیٹ کی جگہ بھی محدود ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم علم میں اضافے کی دعا پر پھر غور کریں تو ایک گلاس میں جب اضافہ کرنے کے لیے کہا جائے تو ہم کتنا اضافہ کریں گے؟ اتنا ہی جتنی اسپیس گلاس کی کیپیسٹی میں موجود ہوگی، اور پانی ڈالیں گے تو پانی کی کیپیسٹی سے باہر گرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ایسا رکھا ہے کہ ہم قرآن بھی حفظ کر لیتے ہیں، حدیثیں بھی اور دنیاوی علم بھی سیکھ لیتے ہیں، کہانیاں، ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا یاد رکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے الحمدللہ۔ کورا کاغذ والی مثال ہمارے اسلامی نظریے کے خلاف جا رہی ہے، اسی لیے یہ مثال بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ آئیں بات کرتے ہیں تیسری مثال، گیلی مٹی۔ کیا بچہ گیلی مٹی ہے جس کو گوندھا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم یہ مثال دے رہے ہیں تو نعوذ باللہ ہم اپنا رول بڑھا رہے ہیں اور بچے کا اور خالق کا رول گرا رہے ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اسی طرح آخری سپارے میں فرمایا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ گیلی مٹی کی مثال ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بچہ ایک را مٹیریل کی شکل میں دنیا میں آتا ہے اور ہم نعوذ باللہ اس کو شیپ دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس میٹافر کے نتیجے میں ہی یہ بات آئی ہے کہ ہم انہیں انسان بنا رہے ہیں، انسان بناؤ انہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ایک مکمل ہستی کی صورت میں پیدا کیا۔ نمبر 4 مثال، اسپنج۔ ایک بچہ اسپنج ہوتا ہے جو چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ بچے کے سیکھنے کی جگہ محدود ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، جبکہ بچے اپنے ذہن سے کئی چیزیں کرتے ہیں، اور بچہ خیر و شر کی تمیز کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، توحید کے تصور کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ماہ کا بچہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے اگر اس کو نظر انداز کیا جائے۔ اب ہم بات کو مختصر کرتے ہوئے چلتے ہیں اس سوال کی طرف جو میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا، کیا قرآن و حدیث سے کوئی ایسی مثال ملتی ہے جس سے ایک بچہ یا ایک انسان یا ایک مسلمان کی مثال ملے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ مثل المؤمن کمثل النخلۃ، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے، اور ہماری 5ویں مثال بھی اسی سے ریلیٹ کرے گی۔ تو 5ویں مثال ہے ہماری سیڈ، یعنی کہ بیج۔ ایک بچہ بیج کی طرح ہوتا ہے، یہ مثال درست ہے، باقی 4 درست نہیں ہیں۔ اور مثال آئیں اب ہم اس 5ویں مثال کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی بیسکس نیڈ آف اے سیڈ، واٹر، لائٹ، ایئر اینڈ سول۔ بیج کی بنیادی ضروریات پانی، روشنی، ہوا، مٹی۔ اسی طرح انسان کی بھی 4 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، جو پوری ہو جائیں تو وہ اچھی طرح نشو و نما پا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کھجور کے درخت کی ہی مثال کیوں دی گئی۔ A believer is like a dead palm tree۔ تو اس کی کچھ ایکسپلینیشن دیتی ہوں۔ نمبر 1، کھجور کا درخت کے بارے میں، ٹیک لانگر ٹو گرو، کین ٹیک 4 to 8 years ٹو میچیور اینڈ پروڈیوس فوڈ۔ دنیا میں کچھ ایسے درخت بھی موجود ہیں جو جلدی بڑھ جاتے ہیں اور جلدی پھل دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی اگر ہم دیکھیں، کوالٹیز آف اے بلیور ٹیک ایئرس ٹو ڈیولپ، سیک نالج اینڈ گین ایکسپیرئنس۔ دنیا میں کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جو پیدا ہوتے ہی چند گھنٹوں میں چلنے پھرنے اور کھانے پینے لگ جاتی ہیں، مگر انسان کے بچے کو وقت لگتا ہے ڈیولپ ہونے میں۔ نمبر 2، گرو ان اے ہارڈسٹ کنڈیشن۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ کھجور کا درخت سیدھا اور لمبا کھڑا ہوتا ہے، آندھی طوفان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح انسان گرو ان ڈیفیکلٹ سچویشن، انسان بھی
اسی طرح جب انسان پر بھی مشکل معاملات آتے ہیں تو وہ بھی گرو کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو کافی سارے فرق ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے آخری پوائنٹ بتا کے ویڈیو کا اختتام کروں گی۔ نمبر 3، لیف ڈو ناٹ ویدر ایور گرین ٹری، ہمیشہ ہرا بھرا رہنے والا درخت۔ اور مسلمان کی مثال کیا ہے؟ ڈزن شٹر وین فیس ٹرائز ڈو گڈ آل دا ایئر اراؤنڈ، مسلمان بھی ہمیشہ نیکی کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی بات کو اچھی طرح بیان کیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔